बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह थुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला के फज़्ल व करम उसकी इनायत से अल्हम्दुलिल्लाह वो महीना आने वाला है जिसके लिए सुब्हानल्लाह हमने माह रजबुल मुरज्जब से दुआओं का आगाज़ किया, और वो भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मेरे उम्मतियों, माह रजब से ही तुम माह रमज़ान मुबारक के लिए पहुँचने तक की दुआ करो। और वो क्या है? अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शअबान व बल्लिगना रमज़ान। या अल्लाह तू हमारे रजब में बरकत अता फरमा, हमारे शाबान में बरकत अता फरमा, और हमें सुबहान अल्लाह माह रमज़ान मुबारक तक पहुँचा दे। नाज़रीन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह वो महीना हमें नसीब होने वाला है। बिल्कुल अब तो कुछ ही लम्हात बाकी हैं और सुबहान अल्लाह माह रमज़ान मुबारक का आगाज़ होने वाला है। बहरहाल नाज़रीन किराम, अब माह रमज़ान मुबारक का आगाज़ होने जा रहा है। अब माह रमज़ान मुबारक के लिए क्या तैयारी करनी है, कैसे माह रमज़ान मुबारक में इबादत करनी है, किस तरीके से गुजारना है माह रमज़ान मुबारक। कहीं इस तरीके से तो नहीं कि हमने बिल्कुल लाउबाली में, जिस तरीके से इससे पहले भी हमारी ज़िंदगी में कई बार रमज़ान मुबारक आया, लेकिन हमने माह रमज़ान मुबारक के इस कीमती और बाबरकत लम्हात को ज़ाया कर दिया। माशाअल्लाह, किसी की इस वक्त उम्र 25 साल है तो 25 बार उसकी ज़िंदगी में माह रमज़ान मुबारक आया। अगर किसी की 40 है, किसी की 50 है, तो उसी के हिसाब से। लेकिन किसने माह रमज़ान मुबारक को कितना कीमती बनाया? नाज़रीन किराम, ये ज़हे नसीब है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की आता है। लेकिन नाज़रीन किराम, उसके साथ साथ वो लोग जिन्होंने माह रमज़ान मुबारक के आने से पहले ही माह रजबुल मुरज्जब से ही नेकियों का बीज बोना शुरू कर दिया और आंसुओं की बरसात में सुबहान अल्लाह माह शाबानुल मुअद्दम के अंदर खूब तौबा और इस्तिग़फ़ार की, और यहाँ तक कि लैलतुल बराअत यानी शब बराअत के अंदर 15वीं शब को निस्फ़ शाबान में सुबहान अल्लाह के हुजूर खूब सरबसजूद हुए, खूब गुनाहों से माफ़ी मांगी। तो इंशाअल्लाह माह रमज़ान मुबारक, ये आने वाला 2020 का माह रमज़ान मुबारक इंशाअल्लाह उनकी ज़िंदगियों में यादगार रमज़ान मुबारक बन जाएगा इंशाअल्लाह। इसके लिए नाज़रीन किराम, मैं ला रहा हूँ इंशाअल्लाह ज़बरदस्त एवरी सिंगल डे की इबादत और एवरी सिंगल डे के फ़ज़ाइल और उसकी अहमियत पर इंशाअल्लाह वो भी गुफ्तगू होगी। लेकिन अब माह रमज़ान मुबारक के से पहले क्या करने वाले काम हैं? नाज़रीन किराम, सबसे पहले तो माह रमज़ान मुबारक के आगाज़ होने से पहले ही हमने अपनी नीयतों के अंदर अपनी नीयतों को इस अंदाज से दुरुस्त करना है कि हमने अल्लाह की रज़ा को पाना है, हमने उसकी खुशनुदी को पाना है, हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करना है। सबसे पहले ये नीयत हो, और सुबहान अल्लाह ये नीयत होने के साथ साथ फिर सुबहान अल्लाह देखें, आका अलैहिस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया था कि 15वीं शब को किन किन लोगों की बख्शिश व मग़फ़िरत नहीं होती। वो मैंने पिछले वीडियो के अंदर मैंने जिक्र किया था। अब अगर आपके जहन में वो होगा तो यकीनन फिर आप सब के लिए अपने दिल को साफ कर देंगे। दिल में किसी के लिए कीना नहीं होगा, दिल में किसी के लिए बुग़्ज़ नहीं होगा, दिल में किसी के लिए हसद नहीं होगा। तो इंशाअल्लाह ये रमज़ान मुबारक 2020 का इंशाअल्लाह यादगार रमज़ान बन जाएगा। नाज़रीन किराम, यादगार रमज़ान बनाने के लिए हमें रमज़ान मुबारक से पहले तैयारी करनी पड़ेगी। ज़ाहिरी बात है, दुनिया में कोई भी काम है, कोई बिजनेस शुरू करने जा रहा है, कोई किसी भी काम का आगाज़ करने जा रहा है, हत्ता कि घर में कोई मेहमान भी आने वाले हैं तो उससे पहले उसकी तैयारी की जाती है। सुबहान अल्लाह, ये रमज़ान ये अल्लाह का मेहमान है, ये अल्लाह का मेहमान है और ये हमारे घर में आने वाला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसके आने से पहले खुशी का एहतिमाम करो। हर ईमान वाले का चेहरा जगमग जगमग होना चाहिए, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, उसके चेहरे पर खुशियों के आसार होने चाहिए कि माह रमज़ान मुबारक आ रहा है। इसमें तो अब छोटी सी छोटी नेकी भी करें तो इतना बड़ा अजर सवाब मिलेगा। सुबहान अल्लाह, अब कितना बड़ा अजर सवाब मिलेगा वो इंशाअल्लाह मैं अगली वीडियो में जिक्र करूंगा। लेकिन अब इस क्लिप के अंदर नाज़रीन किराम, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि माह रमज़ान मुबारक से पहले तैयारी कीजिए रमज़ान मुबारक की। अब रमज़ान मुबारक की तैयारी कैसे करनी है? हाँ माशाअल्लाह, आप हजरात ने तो घर के अंदर सौदा सलफ
اور رمضان مبارک کے سحری اور افطاری کا انتظام تو خوب کر لیا ہوگا، بہت اچھی بات ہے، سحری کا اور افطاری کا اچھا بندوبست ہونا چاہیے، آپ ڈیزرو کرتے ہیں اور ماشاءاللہ آپ روزے دار ہیں، ضرور کیجئے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام آپ کے ذہن کے اندر یہ بات بھی رہنی چاہیے کہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو سحری اور افطاری کا جن کے پاس بندوبست نہیں، تو ماہ رمضان مبارک ہمیں غمخواری کا، ہمیں ایثار اور قربانی کا سبق بھی دیتا ہے۔ تو اس لیے صدقات و خیرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ کے اندر کثرت کے ساتھ سبحان اللہ سخاوت کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سبحان اللہ ماہ رمضان مبارک میں ایسے سخاوت کرتے ہوئے دیکھا کہ تیز ہوا بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، یہاں تک کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنی جو ہے سخاوت فرمایا کرتے تھے۔ تو اس لیے ناظرین کرام ایمان والے خوب سخاوت کا مظاہرہ کریں، اللہ کا دیا وہ مال ہے، اللہ کی راہ میں خوش دلی سے خرچ کیجئے، تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین انشاءاللہ برکتوں سے نوازیں گے۔ دوسرا کام ہو گیا۔ تیسرا کام ناظرین کرام، سب سے پہلے اپنے اعمال کے اندر اپنے اعمال کے بارے میں سوچیں کہ آپ نے رجب المرجب میں کون سے اعمال کیے ہیں اور کرنے چاہیے تھے نہیں کر سکے، اس کا محاسبہ کریں۔ ماہ شعبان المعظم میں کون سے اعمال کرنے چاہیے تھے نہیں کر سکے، اس کے بارے میں ذرا سوچئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام یہ تو ایک محاسبہ ہو گیا، اس کے بعد ناظرین کرام اب آپ اپنا ٹائم ٹیبل بنائیے کہ ماہ رمضان مبارک کو آپ نے کیسے گزارنا ہے، اس کے لیے کیسے کوشش کرنی ہے، اس کے لیے ذرا آپ نے توجہ دینی ہے کہ ماہ رمضان مبارک کو آپ نے کیسے گزارنا ہے۔ صبح سے لے کر سحری سے لے کر افطاری تک کی جو ٹائمنگ ہے یہ بہت اہم ٹائمنگ ہے، اور خاص طور پر پھر افطاری سے لے کر رات کو نماز تراویح تک یہ کیسے گزارنی ہے، اور تراویح کے بعد سے لے کر سحری تک۔ اب اس میں آپ نے آرام بھی کرنا ہے، کھانا پینا بھی ہے، اور آپ نے عبادات بھی کرنی ہے۔ لیکن اب یہ بھی ذہن میں رہے کہ 2020 کے اندر اس وقت بڑے افسوس کے ساتھ کہ مساجد بند ہیں، تراویح اس طرح سے اہتمام نہیں ہو رہا جس طریقے سے ہونا چاہیے۔ بہرحال گھروں کے اندر نماز تراویح کا اہتمام کریں، خاص طور پر لاسٹ 10 سورہ تو آپ کو بہترین یاد ہونی چاہیے تاکہ آپ رمضان مبارک میں تراویح کے اندر وہ آخری 10 سورتیں بار بار پڑھ لیں، تو یہ ایک اہتمام ہو۔ اس کے علاوہ روزانہ کے معمولات میں آپ نے کتنا درود و سلام پڑھنا ہے، کتنا استغفار کرنا ہے، اور کون کون سے اعمال کرنے ہیں انشاءاللہ ایوری سنگل ڈے، یعنی کہ فرسٹ رمضان مبارک سے لے کر 29 یا 30 رمضان مبارک تک انشاءاللہ العزیز میں آپ کو بتلاؤں گا کہ آپ نے پہلے روزے کو کون سا عمل کرنا ہے، دوسرے کو کون سا کرنا ہے، تیسرے کو کیسے کرنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ نے میں نے ماہ رمضان مبارک کا استقبال کرنا ہے، اس سے ویلکم کرنا ہے، اس سے ویلکم کرنا ہے اپنے گھروں کے اندر، اور یہ اللہ کا مہمان میرے اور آپ کے پاس رہے گا 30 دن یا 29 دن۔ اب اس کا ہم نے کیسے اکرام کرنا ہے یہ ہر ایک شخص اپنے بارے میں واقف ہے کہ گھر میں فضول وقت ضائع نہیں کرنا، گھر میں کوشش یہ کرنی ہے عبادات کے اندر وقت گزارنا ہے۔ ہاں اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام عبادات بھی اپنی جگہ پر، اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی ادا کرنے ہیں، بچوں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، بیوی کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، بیوی نے اپنے شوہر کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، اولاد نے اپنے والدین کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں۔ انشاءاللہ ساتھ ساتھ میں ریمائنڈر کرواتا رہوں گا۔ لیکن ناظرین کرام ماہ رمضان مبارک کا استقبال کرنے کے ہم جا رہے ہیں۔ آئیے ناظرین کرام ماہ رمضان مبارک کا استقبال اس انداز سے کیجئے کہ خاص طور پر ان تمام لوگوں کے لیے دعائیں کیجئے جو میرے اور آپ کے ساتھ ہمارے اس رمضان مبارک میں ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو اس وبا کے اندر شہید ہو گئے، اللہ کریم ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور خاص طور پر یہ عہد کر لیں کہ آپ نے ماہ رمضان مبارک کے اندر اگر اس کو یادگار رمضان بنانا ہے تو خوب مناجات کی کثرت کرنی ہے، دعاؤں کی کثرت کرنی ہے۔ تو اب میں نے جو کچھ باتیں بتلائیں ان کو دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ پہلی بات کہ ہم نے سب سے پہلے اپنی نیت کی اصلاح کرنی ہے، ہم نے اللہ کو راضی کرنے کی نیت کرنی ہے، ہم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی نیت کرنی ہے۔ ہم نے یہ عہد کر لینا ہے کہ انشاءاللہ اس 2020 کے رمضان مبارک کو اس انداز سے یادگار بنانا ہے کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اس کے محبوب کو راضی کرنا ہے۔
پہلی بات۔ دوسری بات ہم نے یہ کرنی ہے کہ ہم نے صدقات اور خیرات کا خوش دلی سے، سخاوت کا اہتمام کرنا ہے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ہم نے خاص طور پر دل میں کسی کے لیے کینہ، بغض، حسد نہیں رکھنا۔ اس کے ساتھ ساتھ ماہ رمضان مبارک سے پہلے ایک بار پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کو تازہ کر لیں، تو خوب توبہ استغفار کر لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد میں اپنے بچوں کے حقوق، بیوی کے حقوق، بہن بھائی ایک دوسرے کے حقوق اور سب کے حقوق ادا کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ روزے کی حالت میں صبر کا مظاہرہ کریں، صبر کی نیت۔ اگر آپ نے شعبان کے اندر، رجب کے اندر صبر کی پریکٹس نہیں کی تو رمضان مبارک کے اندر تو آپ نے روزے کی حالت میں صبر کرنا ہے، اور خاص طور پر پھر ماہ رمضان مبارک کو خوش دلی سے ویلکم کرنا ہے، اور ماہ رمضان مبارک کے اندر یہ نیت کر لینی ہے کہ انشاءاللہ میں نے بس اللہ سے مانگتے رہنا ہے، اللہ سے مانگتے رہنا ہے۔ اب اس کے لیے کیسا ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ذکر کروں گا۔ ناظرین کرام اجازت دیجیے گا اپنے میزبان محمد فرحان صدیقی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔